پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سری نگر سے کرگل تک، پارٹ سیکنڈ، سبجیکٹ اردو، کلاس 7۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم یہ ٹاپک پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی لکھیں گے۔ آدھا ٹاپک ہم نے کل پڑھا تھا اور دوسرا ٹاپک ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متحد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریا دراس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی خریبو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسی ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ بچوں دراس جو ہے وہ ننگے پہاڑ ہیں وہاں تو لے کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سوروا کے کنارے پر آباد ہے۔ لے کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سوروا کے کنارے آباد ہے، اس لیے اسے سوروا ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزاروں کے قریب ہے۔ سری نگر لے شاہراہ کرگل قصبے کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ سری نگر سے لے جانے والی اور لے سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں جو ہیں وہ رات کو کرگل میں ٹھہرتی ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں، جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑا ہے۔ کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں۔ ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ان درختوں سے اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے خطہ زمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گویا یہ علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں، جن میں پرائمری، مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شہری خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑھوا میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بچوں ہمارا ٹاپک اتنا ہی، اور ہم اس کے بعد کچھ یہ الفاظ اور معنی لکھیں گے۔ لفظ اور معنی: تیرتھ استھان، مقدس مقام، برف پوش، برف سے ڈھکا ہوا، چٹیل۔ بچوں اس کے معنی ہے وہ میدان جہاں کوئی گھاس یا درخت نہ ہو۔ نباتات، نبات کی جمع۔ جدید طرز، نیا ڈھنگ، شمسی توانائی، دھوپ سے حاصل ہونے والی طاقت جو سورج سے ملتی ہے۔ حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والا، ایندھن جلانے کی چیزیں۔ خطہ زمین، زمین کا ٹکڑا۔ تو بچوں ہمارا آج کا ٹاپک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔